ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات شہداء اسلام علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی، مکی المدنی عربی القرشی، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد ابو القاسم محمد، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، الامام المنتظر والحجت ثانی عشر، آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما رجفتم عنہ علی جبل ورکاب ولکن تسلط رسلہ علی من یشاء، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، واللہ علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجئے محمد مومنین، سورہ مبارکہ حشر کی چھٹی آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں یہ تیسری مجلس آپ مومنین کی خدمت میں ہدیہ سماعت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، خداوند کریم نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے بغیر لڑے ہوئے جو چیز دلوا دی، جس میں تمہارے گھوڑے نہیں دوڑے، تمہارے اونٹوں نے کوشش نہیں کی، یعنی تمہاری کوئی تگو دو نہیں رہی، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اور خداوند کریم اپنے حبیب کو جس پر چاہے غلبہ عطا فرماتا ہے، تو تسلط رسلہ علی من یشاء، جس پر چاہے غلبہ عطا فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر شے پر اس کا اختیار ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مال جو اسلامی مملکت میں اسلام کے آنے کے بعد جو مال حاصل ہوا وہ دو قسم کا تھا۔ ایک مال وہ تھا جو جنگوں کے بعد مال غنیمت کے طور پہ حاصل ہوا، یعنی کفار جنگ ہار گئے، جو مال چھوڑ گئے جو ان سے حاصل ہوا وہ مال غنیمت ہے، اور وہ تمام مسلمانوں پر تقسیم ہوتا ہے، جس کے لیے سورہ مبارکہ انفال کی آیت موجود ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ ولرسولہ وذی القربی، 10ویں پارے کی پہلی آیت سورہ انفال۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے جنگ کر کے لڑ کر جو مال غنیمت کو حاصل کیا، مال غنیمت جنگ کر کے تم کو حاصل ہوا، خمسہ، یہ آیت خمس بھی کہلاتی ہے، اس کا 5واں حصہ رسول کا ہے اور ان کے ذوی القربیٰ کا ہے۔ یہ واضح طور پر قرآن مجید میں جس کو آیت خمس بھی کہا جاتا ہے، 5واں حصہ، خمس کے معنی 5واں حصہ رسول کا ہے۔ تو یہ کہاں پر ہے؟ مال غنیمت کہ جو جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو، اس میں 5واں حصہ جو ہے وہ رسول کا ہے، جو خمس کے احکامات ہیں۔ اور اس کے بعد بھی خمس کس پر ہوتا ہے وہ ایک شریعت میں اور فقہ کے اندر مکمل ایک موضوع ہے۔ تو بہرحال وہ یہ چیز ہے مال غنیمت، مگر جو بغیر لڑے ہوئے ملے، یسألونک عن الانفال، کل میں نے پیش کیا یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں انفال کیا ہے، قل الانفال للہ ولرسولہ، آپ کہہ دیجئے ان سے انفال صرف اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے ہے، تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ انفال عطیہ، انفال زیادتی، بغیر کسی کوشش کے جو چیز حاصل ہو جائے، چاہے کفار چھوڑ کے چلے جائیں، یہاں پر بڑی تفصیل علماء نے بحث کی، چاہے کفار چھوڑ کر چلے جائیں، چاہے خالی جگاتی حاصل ہو جائے، وہ تمام مملکت کے اور ایسے مملکت کے سربراہ جو عصمت کی منزل پر فائز ہو، جو مقام عصمت پر ہو، کیونکہ یہاں پر یہی بحث ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اسی 7ویں آیت کی آخری جز سورہ حشر کی ہی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے منع کریں خبردار رک جاؤ۔ اور جہاں پر علماء و مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ کے لیے اللہ کے عالم نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ رسول ہر طریقے کی معصیت سے پاک تھے، ہر طریقے کے گناہ سے معصوم تھے، لہذا یہ فقط انہی ہستیوں کے لیے آ سکتا ہے کہ جہاں پر کسی گناہ کا شائبہ تک نہ ہو۔ جہاں گناہ کی منزل آ جائے وہاں یہ نہیں کہے گا جو لے اس کو لے لو، جو منع کرے رک جاؤ، نہیں آ سکتا، یہ عصمت خود ثابت ہے۔ جب خدا کہہ رہا جو دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اور یہاں پر ایک خداوند کریم نے پابند کر دیا ہے کہ اب کسی کے بعد کوئی گنجائش نہیں تمہیں کلام کرنے کی، رسول نے دے دیا۔ اور پھر دوسری بات جو ہم شریعت کے جس ماخذ کو، کیونکہ یہ کلام پاک ہے، اس سے بہتر ماخذ ہے ہی نہیں، اور واضح آیت ہے، محکم آیت ہے، یہ متشابہ آیت نہیں ہے۔ آیت متشابہ آیت میں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اس کی دوسری تعویل ہو سکتی، نہیں، یہ محکم آیت ہے، واضح آیت ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو رسول اکرم دے کر گئے ہیں، رسول اکرم جس سے منع کر کے گئے ہیں، قیامت تک یہ کسی کی جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ حلال رسول کو حرام کرے، حرام رسول کو حلال کرے۔ اور ہمیں فخر ہے، ہم ان ائمہ طاہرین کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے اپنا جو قول پیش کیا اس کی سند اللہ کے رسول تک پہنچائی۔ کبھی تاریخ نہیں بتا سکتی ائمہ میں کسی نے کہا ہو کل اللہ کے رسول یہ کہہ کے گئے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ نہ قول رسول کے مقابلے میں اپنے قول کو پیش کیا، نہ عمل رسول کے مقابلے میں اپنے عمل کو پیش، کبھی نہیں، ہمیشہ قول رسول کی تائید، ہمیشہ عمل رسول کی تائید، یہ ہے۔ اور شریعت جس کو پیغمبر اکرم نے دیا ہے، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے پہنچایا ہے، یہ محکم دین ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، حال کی منزل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ فے کی منزل میں نے پیش کیا تھا، امیر المومنین کا استدلال، امیر المومنین کا احتجاج کہ یہ فے بھی حق ہے مسلمانوں کا، نہیں، یہ تو اللہ کے رسول کا حق تھا، اور اس پر وہ شہزادی کونین کا خطبہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، فَتَجْعَلَ اللَّهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ فِي كَلَامِهِ،
امام جعفر صادق علیہ السلام. خدا جلوہ کرتا ہے مخلوق کے لیے اپنے کلام میں. وہ فصیح و بلیغ قول ہے کہ جس کی علماء تفسیر کرتے کرتے کہتے ہیں اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی. خدا اپنے کلام میں جلوہ گر ہے. خداوند کریم اپنے کلام میں جلوہ گر ہے. لہٰذا اگر کسی کو خدا کی معرفت رکھنی ہو، یعنی جلوہ بخشول محمد چھٹے امام کے، اگر کوئی خدا کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہو تو وہ قرآن کو دیکھ لے، قرآن کو پڑھ لے. اس میں خدا جلوہ گر ہے، اس میں جلوہ الہی ہے. کلام پاک میں خدا جلوہ گر ہے. اور یہیں سے علماء کا قول، یعنی علماء کی تائید ہوتی ہے کہ ہر متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے. ہر متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے. یعنی کوئی ہم جیسے تعریف و توصیف کرتے ہیں، چاہے اپنی زبان میں صحیح، چاہے شاعری، چاہے نثر صحیح، چاہے نظم صحیح، جو تعریف ہو رہی ہے، ائمہ کی تعریف ہو رہی ہے یا کسی کی بھی تعریف ہو رہی ہے، وہ تعریف ہے، وہ ان کے اوصاف کا بیان ہے. مگر یہ اوصاف جو بیان کر رہا ہے شخص، اس کے اندر تعریف تو ائمہ کی ہے مگر جلوہ گر ائمہ نہیں ہے. وہ شخص جو بیان کر رہا ہے وہ جلوہ گر ہے. دیکھیے فرق ہے. تعریف ہوتی ہے شاعر کی، تعریف ہوتی ہے خطیب کی، یہ بہت اچھا بیان کیا، یا بہت اچھی نظم پڑھی آپ نے، یا بہت اچھا قصیدہ پڑھا آپ نے. یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ تعریف پڑھنے والے کی ہو رہی ہے. کیوں تعریف پڑھنے والے کی ہو رہی ہے؟ تعریف تو ائمہ معصومین کی ہے. نہیں، تعریف چاہے ائمہ معصومین کی صحیح، مگر ایک پڑھنے والا پڑھ رہا ہے نا، ایک ذکر کرنے والا ذکر کر رہا ہے نا. تو یہاں پر یہی منزل ہے، جب ذکر کرنے والا ذکر کر رہا ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، تو وہاں پر تعریف ائمہ کی ہے. مگر جلوہ گر جو ہے وہ متکلم ہے. متکلم جلوہ قرآن میں، خداوند کریم قرآن مجید میں جلوہ گر ہے. تو اب اگر علی کو دیکھنا ہو، ذات امیر المومنین کو سمجھنا ہو، تو وہ کسی شاعر کی تعریف میں جلوہ گر نہیں ملیں گے، وہ کسی خطیب کی خطابت میں جلوہ گر نہیں ملیں گے، وہ اپنے کلام میں جلوہ گر ملیں گے. نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، علی جلوہ گر ملیں گے. پیغمبر اکرم کو دیکھنا ہو جلوہ گر، اگر کوئی زبان سے، حالانکہ کس زبان میں مجال ہے کہ تعریف کر سکے، مگر زبان میں جب تعریف کی جائے گی تو وہ تعریف و توصیف یقیناً ہے، صفات کا بیان یقیناً ہے، مگر رسول جلوہ گر نہیں ہے. رسول اپنی حدیثوں میں جلوہ گر ہیں. لہذا لاکھ کوئی شہزادی کونین کی تعریف و توصیف کے اندر اوصاف بیان کرتا رہے، قصیدے پڑھتا رہے، عاقبت بیان کرتا رہے، سب کچھ بیان کرتا رہے، وہ اس خطیب جلوہ گر ہے، وہ شاعر جلوہ گر ہے. اگر شہزادی کونین کو جلوہ گر دیکھنا ہے تو وہ اپنے خطبے میں جلوہ گر ہے. شہزادی کونین اپنے الفاظ میں جلوہ گر ہے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے، ہر شخص اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. قیامت تک خدا کی قسم لوگ غور و فکر کرتے رہے، ایسا فصیح و بلیغ ہر شخص اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا. اللہ نے ارشاد فرمایا. تو اگر جلوہ گر دیکھنا ہو، شہزادی کو جلوہ گر دیکھنا ہو، تو اپنے خطبوں میں جلوہ گر ہیں. اور شہزادی کے خطبوں میں جیسے میں نے عرض کیا، دو خطبے، ایک خطبہ لمہ کہ جو خطبہ صدق بھی، اور ایک جو انصار کی خواتین کے سامنے شہزادی نے خطبہ دیا. اور نورانی کلام کے علاوہ یہ دو مشہور ترین خطبے جو انصار کی خواتین، وہ بھی بہت فصیح و بلیغ خطبہ. تو اب یہاں پر میں نے عرض کیا تھا، شہزادی کونین نے سب سے پہلے 7 حصے کیے ہیں شہزادی کے کلام کے علماء نے. پہلا حصہ توحید کی منزل، دوسرا حصہ مقام رسالت اور مقصد بعثت کو سمجھانا. اب تیسری منزل پر شہزادی ہے کہ جہاں پر امت کی مجموعی ذمہ داریاں اور قرآن مجید کی تعریف و توصیف کی منزل، کہ قرآن ہے کیا،
اور امامت کو اس کے درمیان سمجھایا ہے شہزادی نے. ان دونوں کے مابین امامت کو واضح کیا ہے. کیا چیز ہے؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد. جب شہزادی رسالت پر گفتگو کر چکے اور آپ نے بیان کر دیا اور آخر میں سلام کیا اپنے عظیم باپ کو، اس کو سلام جو رحمتاً للعالمین ہے، جس نے دنیا میں آج جو تم کو رحمتیں نظر آ رہی ہیں وہ اسی رحمتاً للعالمین کا صدقہ ہے. جب شہزادی اس منزل تک پہنچ گئیں تو آپ نے عوام الناس کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا، اے بندگان خدا، تم ہی وہ لوگ ہو جن کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. یہ دین حق کے افکار کو دنیا پر روشن کرنے کا بوجھ بھی تمہارے ہی کاندھوں پر ہے. اور یاد رکھو، ہر شخص اپنی ذات کی حیثیت سے خدا کا نمائندہ ہے. جیسے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے کہتے ہیں نا کہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں یہ تو خدا علماء کا کام ہے، یا نہیں، ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، انفرادی ذمہ داری. شہزادی اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ ہر شخص اپنی ذات میں خدا کا نمائندہ ہے، یعنی ذمہ داری ہر شخص کی ہے، اور شریعت کے احکام کو دوسری اقوام تک پہنچانا بھی تمہیں ہی ہے. اس کے بعد شہزادی ارشاد فرماتی ہیں، پیدا کرنے والے نے تمہارے واسطے سچا رہنما، با مقصد رہبر اور با اختیار رہنما کو تمہارے لیے تمہارے درمیان بھیجا ہے. وہ تمہارے درمیان موجود ہے، جو سچا رہبر ہے، جو سچا رہنما ہے، با مقصد رہبر ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے. اور اس کے لیے تم سے عہد بھی لیا جا چکا ہے. کب لیا گیا عہد؟ شہزادی یاد دربار میں دیکھی یاد دلا رہی ہیں. تو سچا رہنما پیدا کرنے والے نے، کیوں کہ اس نے پیدا کیا، اس کا حق ہے کہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے. تو یہ نہیں کہنا کہ ہم اپنا انتظام خود کر لیتے ہیں، نہیں، جب اس نے بھیجا ہے ہدایت کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے. یہ ہدایت کی ذمہ داری سے اسے نورانی نہیں کی یا اس سے منہ موڑ نہیں لیا، اس نے انتظام کیا ہے تمہارے لیے. اور سچا رہبر، با مقصد، ہر مقصد کے تحت چلنے والا، پر عنایت فرمایا ہے تمہارے درمیان بھیجا ہے، جس کے لیے تم سے عہد بھی لے لیا. کب عہد لیا؟ شہزادی یہاں پر قم غدیر کو یاد دلا رہی ہیں. ارے یاد تو کرو، ابھی تو کچھ ہی مہینے گزرے ہیں. کیا پیغمبر کے اس قول کو بھول گئے؟ کیا اس گرمی کو بھول گئے؟ کیا گھنٹوں اس بیٹھے رہنے کو بھول گئے کہ جب خداوند کریم اپنے رسول سے کہہ رہا ہے اگر اس کو نہ پہنچایا کار رسالت بھی انجام نہیں دیا؟ اس عظیم قول کو بھول گئے تم؟ شہزادی یاد دلا رہی ہیں جس کے لیے تم سے عہد لیا گیا، تم بھول گئے کہ میرے بابا نے، یعنی شہزادی یاد دلا رہی ہیں کہ جب اللہ کے رسول اپنے لیے لاہور لے چکے کہ ہاں میں تمہارے نفوس پہ سب سے زیادہ مقدم رکھتا ہوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. اور یہی وجہ تھی اللہ کے رسول نے فقط زبانی اقرار سے نہیں، وہاں پر بہت سارے آئے تھے، بقین کہنے والے بہت سے تھے، بلکہ آگے تھے، موجود تھے. فقط اس پر اکتفا نہیں ہوا تھا، 3 دن تک مسلمان موجود رہے تھے. قم غدیر کے میدان میں خیمہ پیغمبر نے خاص طور پر لگایا تھا، وہاں پر میرا مولا بیٹھا تھا، ہر ایک جاتا تھا علی کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا. پردہ دار عورتیں بھی مستثنا نہیں تھی، پانی رکھ دیا گیا تھا، اس کے ساتھ ان سے بھی بیعت لی گئی تھی. اتنا انتظام، اور تم اتنی جلدی بھول گئے، اتنی جلدی تم نے فراموش کر دیا. اس کے بعد شہزادی ارشاد فرماتی ہے
اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو ذخیرہ کیا تھا، اللہ اکبر، کیا فصیح و بلیغ منزل ہے، جس چیز کو ذخیرہ کیا تھا اسی کو رسول نے اپنا جانشین قرار دیا۔ اسی کو اپنا جانشین، درود بھیجے محمد والے، اسی کو اپنا جانشین قرار دیا، اور اس کے ساتھ کتاب خدا بھی تو موجود ہے۔ یہاں پر شہزادی کونین اشارہ کر رہی ہیں پیغمبر کی حدیث کی طرف، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پیغمبر کہہ کے گئے تھے نا، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ شہزادی بتا رہی ہیں جس کو ذخیرہ کیا تھا، جانشین بنا کے گئے تھے، ایک کتاب خدا، ایک رسول۔ کون ہے؟ ہم اہل بیت کی منزل ہے، اتنی جلدی تم نے فراموش کر دیا۔ اور پھر کتاب خدا کی تعریف، ارشاد فرمایا یہ کتاب وہ ہے جو بولتی ہے، یہ روشن ہے، کتاب خدا کا ہر لفظ سچا ہے، یہ نور افزاں ہے، روشنی دینے والی ہے، اس سے تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ کتاب خدا وہ ہے، اس کے عبرت انگیز واقعات بالکل واضح ہیں، جو نصیحت کی ہے، جو عبرت انگیز واقعات ہیں وہ بالکل واضح ہیں، واضح طور پر تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے ہر چیز کو۔ اس کے اسرار و رموز آشکارا ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، آشکار ہیں، واضح ہیں۔ اس کے ظاہری معنی روشن ہیں، ظاہری معنی روشن اور دلیل کے طور پر بھیجا ہے۔ روشن و دلیل کیا ہے؟ یہاں پر علماء نے، میں نے جیسا کہ عرض کیا، عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، عالم نے لکھا کہ ہم اس طریقے سے دعا نہیں کر سکتے جو شہزادی کا وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ روشن و واضح کی منزل پر کیا ہے؟ روشن دلیل کی منزل یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی صاحب معرفت اس قرآن کے ظاہری الفاظ پر نگاہ ڈالتا ہے، اس کو ایک نئی توانائی حاصل ہو جاتی ہے، روشن و واضح ہے۔ اور جو کوئی بھی اس کی قابل رشک ہے وہ شخص جو اس کی پیروی کرے، اور جو اس کی پیروی کرتا ہے اس کو یہ رضوان تک لے جاتا ہے۔ شہزادی کون ہے؟ رضوان تک لے جاتا ہے۔ رضوان ہے کیا؟ رضوان سورہ توبہ کی 72ویں آیت واقعی ہدایہ کہ جہاں پر خلاق عالم جنت کا ذکر کرتے ہوئے جنت کا ذکر کیا، اور جنت میں افضل ترین جنت جسے جنت عدن کہا جاتا ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ رضوان من اللہ اکبر، یعنی اس جنت میں جانے سب سے اونچا درجہ ہے جنت کا۔ اس جنت کے اس درجے میں جانے کے باوجود وہ لوگ خدا کی خوشنودی کے متمنی رہیں گے، یعنی خوشنودی الہی الگ ہے، مقام جنت الگ ہے۔ اصل شے رضوان ہے۔ یہ قرآن کون ہے؟ جو مقام رضوان تک لے جاتا ہے۔ یہ مقام رضوان کیا ہے؟ یہ مقام رضوان وہ ہے کہ جہاں پر بندہ جنت عدن میں بھی پہنچ جائے تو اس کے باوجود بھی خوشنودی الہی کا طالب رہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سورہ توبہ، یہ کون ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر خوشنودی الہی کا بندہ طالب رہتا ہے، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کی منزل ارشاد فرمایا یہ قرآن وہ ہے کہ جس کا ظاہر بھی انسان کو نجات دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ افضل ترین فضائل میں سے افضل ترین جو مستحبات ہیں ان میں افضل ترین مستحب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کلام پاک پر نگاہ ڈالنا، ظاہر الفاظ کو دیکھنا۔ یہی وجہ ہے ہمارے پاس اس بات کی تاکید ہے، اگرچہ تم نے قرآن حفظ بھی کیا ہوا ہو، لیکن اگر قرآن ظاہراً موجود ہے تو اس کو دیکھ کر پڑھو۔ یہ دیکھ کر دیکھنے کی عبادت سے اپنے آپ کو کیوں محروم کرتے ہو؟
ظاہر بھی کلام پاک کا ہدایت کی منزل ہے، اور یہ کلام پاک کا باطن ہے جو روشن دلیلوں کو واضح کرتا ہے۔ اس باطن قرآن میں روشن دلیلیں موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ روشن دلیلیں کلام پاک میں ہیں، اور اس کے متعلق خود اللہ کے عالم سوال کرے گا۔ ہماری میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ روز قیامت کچھ لوگ لائے جائیں گے، ان سے خداوند کریم پوچھے گا کہ تم عالم ہو یا جاہل ہو؟ کچھ ہوں گے جو کہیں گے ہم عالم ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خداوند کریم کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ تم اگر عالم ہو، تم نے قرآن پڑھا تھا تو اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ حجت تمام۔ اور جو جاہل ہوں گے ان سے کہا جائے گا جب تم سے کہا گیا تھا کہ قرآن پڑھو پر عمل کرو تو تم نے قرآن پڑھا کیوں نہیں، ان نے قرآن حاصل کیوں نہیں کیا؟ یہ نہیں ہے کہ انسان بچ جائے، نہیں، یہ چیز ہے کیوں کہ جب تک انسان قرآن کو نہ پڑھے وہ روشن دلیلیں اس پر واضح ہوتی ہی نہیں ہیں جو کلام پاک میں خدا کے عالم نے رکھی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں واجبات کو اللہ کے عالم نے واجب کیا ہے، اور محرمات کو اسی کلام پاک میں خداوند کریم نے منع کیا ہے۔ اس میں روشن دلیلیں ہیں، اس میں اطمینان بخش براہین ہیں، دلائل موجود ہیں، براہین موجود ہیں، اطمینان بخش کہ جن کو جو بھی صاحبان معرفت ان براہین کو دیکھتے ہیں ان کے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں فضائل سے پر مستحبات کا ذکر ہے، اللہ اکبر، فضائل سے پر مستحبات ہے، یعنی ایک ایک مستحب میں اتنے فضائل اللہ کے عالم نے جمع کر دیے ہیں، فضائل کی منزل پر ہے۔ فضائل سے پر مستحبات کی منزل کیا ہے؟ یہاں پر ایک مجھے یاد آیا کہ جہاں پر سلام کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سلام کیا مستحب ہے؟ جواب واجب ہے، لیکن یہاں پر سلام کرنے والے کو زیادہ فضائل ہیں بنسبت جواب دینے والے کے۔ کتنی بڑی فضیلت، جواب واجب ہے، یہاں پر کہ حالت نماز میں وہ بھی تو واجب ہے اگر اکیلے ہیں آپ تو، اس قدر بڑا فضیلت ہے، اس قدر واجب کی منزل پر ہے، لیکن فضیلت کس کی ہے؟ مستحب کی ہے، مستحب پر از فضائل مستحبات ہے، اور اس کے مطابق مباحات کا ذکر کیا گیا ہو۔ پھر اللہ کے عالم نے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ قرار دیا، اللہ اکبر۔ جس کے دل میں ایمان آتا جائے گا وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہوتا چلا جائے گا، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوتا چلا جائے گا۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شرک نہیں ہوا کرتا، جہاں ایمان کو شرک سے پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا، شہزادی کونین۔ پھر اس کے بعد نماز کی منزل شہزادی کونین آتی ہے۔ یہ نماز وہ ہے جس کو تکبر سے انسان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ کس سے؟ تکبر سے۔ تکبر فقط ذات الہی کے لیے ہے، اسی کا قول متکبر، کسی اور پر ہے ہی نہیں تکبر کی منزل ہو جائے۔ اگر انسان، یہی چیز ہے علماء کا، ائمہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یاد رکھو جو شخص نماز بھی پڑھتا ہو اور کسی منزل پر بھی تکبر سے کام لیتا ہو تو سمجھو اس نے صحیح معنوں میں نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے نماز ہو اور تکبر پھر بھی رہ جائے؟ کیوں کہ انسان کی عز و انکساری کی آخری منزل ہے سجدہ، عز و انکساری کی آخری منزل ہے سجدہ، انسان کے تکبر کو کچلنے کی آخری منزل ہے سجدہ، کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں ہر قسم کا تکبر ختم، ہر قسم کا تکبر ختم، ہر قسم کی نقصت کو مٹا دیا اور اپنے آپ کو انتہائی خاکسار کر کے پیٹ پھیرنے کا نام تکبر پاک ہو جائے تاکہ کسی قسم کا تکبر نہیں رہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیے یہ ہر ایک فضائل یا تکبر کے انشاءاللہ کبھی ہوگا تو بیان کروں گا، میں نے ایک دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں کہ ایک تکبر کی صفت انسان سے نکل جائے نا تو انسان بہت زیادہ غشامال بن جاتا ہے۔
تکبر فقط یہ نہیں ہے ایک دن پر تکبر نہیں، کسی منزل پر اپنے علم پر تکبر ہے، اپنے مقام پر تکبر ہے، اپنے منصب پر تکبر ہے، اپنی جگہ پر تکبر ہے، ہر قسم کا تکبر ہوا کرتا ہے، علم پر بھی تکبر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرما رہی ہے جس قسم کا بھی تکبر آئے یہ سمجھو کہ تکبر چاہیے ہی نہیں، نماز کو واجب اسی لیے کیا، فقط ذات واحد کے لیے ہے، اور زکوٰۃ کو نفس کے پاک کرنے کا ذریعہ اور رزق کی فراوانی کا سبب قرار دیا۔ ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ سے رزق کم ہوتا ہے، شہزادی کہہ رہی ہے زکوٰۃ دو رزق بڑھتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی بہت عام ہیں، ہمارے پاس غلط فہمی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ سے مراد صرف وہ شرعی زکوٰۃ جو 2.5% یا 40% نہیں، زکوٰۃ خمس بھی زکوٰۃ کے معنوں میں ہے، خیرات کے اور وسیع معنوں میں ہے کلام پاک میں زکوٰۃ، ہر قسم کی زکوٰۃ مراد ہے، نفس کو پاک کرنے کا، کہ جب انسان، چونکہ مال دینا انسان کے لیے بہت مشکل ہوا کرتا ہے، اور جس کے بعد جس قدر مال ہو اس قدر مشکل ہوا کرتی ہے، مگر جب انسان اپنے مال میں سے خمس کو زکوٰۃ کو نکالتا ہے فی سبیل اللہ تو اس کا نفس پاک ہو جایا کرتا ہے، یہ نفس کی طہارت کا ذریعہ قرار دیا، اور اس سے خداوند کریم کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ خلاق عالم اسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو قرض دو، یہ قرض دینا کیا ہے؟ آپ نے خیرات دی، خدا کو قرض دیا۔ ذات الہی خدا نہ خاصہ محتاج ہے، خدا نے دو چیزیں کی ہیں، ایک نصرت مانگی ہے، ایک قرض مانگا ہے۔ کلام پاک یہ قرض مراد کیا ہے؟ یہی خیرات ہے نا، یہی زکوٰۃ ہے۔ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو گویا تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، اور وہ ہے جو کم از کم 10 گنا کر کے لوٹاتا ہے، کم از کم 10 گنا۔ تو یہ رزق کی فراوانی کا باعث ہے، رزق کی فراوانی کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں شہزادی، روزے کو تمہاری طہارت کے لیے اور اس وجہ سے کہ تم کو دوسروں کا احساس پیدا ہو اس لیے روزے کو واجب کیا ہے، اور زکوٰۃ کو دین کی تقویت کا باعث قرار دیا، حج کو دین کی تقویت کا باعث قرار دیا۔ یہ حج وہ ہے جو عظیم الشان تقویت ہے، یہ حج وہ ہے جس سے دشمنوں پر اسلام کا حکم قائم ہوتا ہے، اسلام کا رعب قائم ہوتا ہے، دین کو تقویت ملا کرتی ہے حج سے۔ یہ کونین کے الفاظ، اور عدل کو آپس میں تمہارے اختلاف کو ختم کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ عدل جہاں پر ہوگا وہاں کسی قسم کا اختلاف کی منزل نہیں، یہاں پر حقیقی اختلاف مراد ہے، وہاں پر اختلاف نہیں ہوگا، وہاں پر جو محریف نہیں ہوگی، دونوں بھائیوں کو ملانے کا، اختلاف کو ختم کرنے کا ذریعہ جو ہے اس کو عدل کو قرار دیا ہے۔ تو یہ شہزادی کونین کے الفاظ ہیں، یہ اس بی بی کے الفاظ ہیں جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا کا مقام و منصب شہزادی کونین۔ اب یہاں پر ہے واقعہ، شاید ہم اپنے آپ کو بی بی کا شیعہ کہتے ہیں، شیعان علی کہتے ہیں، یہ شہزادی کونین ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ شیعان علی ہوتے کون ہیں، شیعان علی کہلانے کا حق کس کو حاصل ہے۔ ایک عورت شہزادی کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی، اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ شہزادی سے جا کے پوچھو، بی بی سے، کہ ہم آپ کے صحیح شیعہ ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ آئی اور آ کر پوچھا، بی بی میرا شوہر یہ سوال پوچھ رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں 4 چیزیں ہوں وہ ہمارا شیعہ ہے، 4 چیزیں ہوں وہ ہمارا شیعہ ہے۔ پہلی چیز مجھ سے اور میرے گھر والوں سے محبت، محبت اہل بیت پہلی شرط ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام۔ محمد و آل محمد کی محبت پہلی شرط۔ دوسری چیز
ہمارے دشمن سے بیزاری. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں دل سے بیزار ہونا، اصل چیز دل سے ہے. اگر زبان سے کہہ بھی دیا دل میں محبت ہے تو بیکار ہے. دل سے محبت رکھ، دل سے بیزاری، دل سے بیزار، ہر قسم کے دشمن سے بیزاری کا اعلان. دوسری چیز. تیسری چیز، جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں اور جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے اس کو ادا کرتا ہو. جس چیز کو، تیسری چیز، چوتھی چیز، جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور جس چیز سے ہم نے منع کیا ہے اس سے رک جائے. یہ چار چیزیں آ جائیں پوری شریعت آ گئی. یہ چار چیزیں آ گئی، ہمارا شیعہ ہے. وہ عورت واپس گئی مگر فوری ہی واپس آ گئی. شہزادی نے پوچھا کہ کوئی دوسرا سوال لے کے آئی ہے؟ کہا نہیں بیوی. وہ سوال لے کے گئی تھی، اس نے سوالوں پر غور نہیں کیا، شوہر کا سوال تھا لے کے آ گئی. پوچھا کوئی دوسرا سوال لے کے آئی ہے؟ کہا نہیں. میں نے جب یہ آپ کی چار باتیں اپنے شوہر کو بیان کی وہ تو زارو خطا رونے لگا، زارو خطا رونے لگا. اور اس نے کہا ابھی ابھی واپس جاؤ اور جا کے شہزادی سے کہو پہلی دو شرطیں تو ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی دو شرطیں تو ہیں، مگر بعد کی جو دو شرطیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کیا اگر ان پر عمل نہیں ہوگا تو کیا ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں؟ رو رہا ہے. اور یقیناً یہاں پر ائمہ نے بتایا مومن کی شان یہی ہے جب کبھی بھی عذاب کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے وہ اپنے جائزہ تو لے. کہیں یہ صفت مجھ میں خدا نخواستہ تو نہیں ہے؟ غور تو کرے کہ ہے کیا. کہیں ہمارے میں اگر حسد کا ذکر ہے میں دیکھوں اپنے گریبان میں جا کے کہیں ایسا نہ ہو یہ حسد میرے اندر بھی موجود ہو. تو جب عذاب کا ذکر ہوا تو گھبرا گیا، رونے لگا. کہا مگر یہ دونوں صفتیں، یہ دونوں صفتیں عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر مکمل پائی نہیں جاتی. اور بی بی سے جا کر کہنا میں نے آپ کے بابا سے سنا ہے کہ جنت میں فقط علی اور اس کے شیعہ ہی جائیں گے، فقط علی اور ان کے شیعہ ہی جائیں گے. تو اگر ہم شیعوں میں شامل نہیں ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہاں پر توضیح کی. لیکن ایک چیز یاد رہے کہ بعض اوقات ایک عام دستور بھی ہے اور تھوڑا سا ذرا تبلیغات کی منزل پر یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ جب کبھی بھی فضائل کو اس پیغام میں بیان کیا جاتا ہے تو بعض اوقات مومنین یہ سمجھنے لگتے ہیں، بعض اوقات چیزوں پہ ذہن پہ آتا ہے کہ اب کسی اور چیز کے کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ائمہ علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پہلے تو اس کا عمل خراب ہوتا ہے، لیکن جب گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کا اثر اس کے عقیدے پر ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، اس کا اثر اس کے عقیدے پر جاتا ہے. ایسا نہ ہو گناہ اتنے بڑھ جائے خدا نہ خواستہ کہ عقیدے پہ اثر آ جائے، محبت اہل بیت پہ اثر آ جائے، ان کے دشمنوں سے بیزاری پہ اثر آ جائے، اس تنزل تک نہ پہنچ جائے. اس لیے بڑی احتیاط کی منزل ہے. تو یہاں پر ارشاد فرمایا بی بی سے کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ دو تو چیزیں ہیں مگر یہ دونوں باقی دو چیزیں یہ تو ہمارے درمیان نہیں پائی جاتی ہیں، کوشش کرتے ہیں مگر مکمل طور پہ نہیں ہے. تو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو علی کے مکمل شیعہ ہیں یعنی جنہوں نے چاروں شرائط پر عمل کیا وہ تو میدان قیامت میں آتے ہی جنت میں چلے جائیں گے. جو مکمل ہیں جنہوں نے چاروں پر عمل کیا وہ تو میدان قیامت میں آتے ہی چلے جائیں گے، مگر کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے دو پر تو مکمل عمل کیا یعنی محبت اہل بیت، دشمنوں سے بیزاری، یہ تو مکمل عقیدہ ہے، مگر باقی دو پر اتنا عمل نہیں کر سکے تو ان کے لیے جو عذاب الہی یا جو عذاب کی منزل ہے وہ تو منزل ہوگی. یعنی یہ روایتوں میں مسلسل آیا ہے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد جنت میں لے جایا جائے گا. تو معصوم سے پوچھا بھی گیا مولا پہلے جنت میں لے جاتے بعد میں جہنم میں لے جاتے تاکہ انسان اچھا وقت دیکھ لے بعد میں چلا جائے. فرمایا نہیں،
جو کوئی جنت میں جائے گا وہاں سے واپس نہیں نکلنے والا، چلا گیا تو چلا گیا۔ جنت ایسی جگہ کا نام ہی نہیں ہے کہ وہاں سے واپس آئے۔ تو لہذا کچھ عرصہ اپنے گناہوں کی سزا میں جہنم میں گزارے گا، اس کے بعد جنت میں لے جایا جائے گا۔ پھر وہ جانے لگی تو آپ نے فرمایا رک، کل میں نے ذکر کیا تھا، کہا رک جاؤ، ٹھہر گئی۔ فرمایا لیکن اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ میں اس وقت تک در جنت پر کھڑی رہوں گی، میں اس وقت تک در جنت پر کھڑی رہوں گی جب تک ایک بھی چاہنے والا جنت میں نہیں جاتا۔ تو یہیں پر علماء کہتے ہیں ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، کہیں ہم ایسے گناہ تو نہیں کر رہے کہ ہماری وجہ سے بیوی جنت کے دروازے پہ کھڑی رہے، کیونکہ وہ سزا کھاٹ رہا ہے، وہ جہنم میں سزا کاٹ رہا ہے۔ جب سزا مکمل ہوگی تو جنت میں آئے گا۔ اور کس شان سے کھڑی ہوگی بیوی؟ بار بار آئیں گے، اللہ کے رسول بلائیں گے، علی مرتضیٰ بلائیں گے، حسنین بلائیں گے، اماں آ جاؤ اماں۔ کہا نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، میرا ایک چاہنے والا بھی موجود ہے، فاطمہ فقط کھڑی نہیں ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے اس کے لیے دعا بھی کر رہی ہے۔ نہیں پر کہا گیا اور فرمایا پتہ ہے میں کتنے عرصے کھڑی رہوں گی؟ کہا 70 سال یا اس سے بھی زیادہ کے وقت۔ بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے جنت کے، جب تک آخری شخص نہ چلا جائے۔ تو یہیں پر ہی ہمیں اپنے اپنے ریبانوں میں جھانک کر دیکھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری چھوٹے چھوٹے ہمارے گناہ، ہماری معصیتیں یہ چیز کا سبب بن جائے کہ بیوی در جنت پر کھڑے ہو کے انتظار کرے۔ یہ فاطمہ زہرا ہے، یہ بیوی ہے، دروازے پر کھڑے ہو کے انتظار کرے۔ اور کون سیدہ؟ یہاں پر تاریخی حیثیت ایک بات اور اس کے بعد آپ کے لیے کس کو کہتے ہیں فاطمہ زہرا؟ ابن ابی الحدید معتزلی۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم عقیدہ شخص تھا، جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، بہت فصیح و بلیغ 22 جلدوں پر لکھی ہے۔ یہ ہمارا ہم عقیدہ نہیں تھا۔ اگر جو کوئی تعریف اہل بیت کرے تو سمجھتے ہیں ہم عقیدہ نہیں، یہ سبب نہیں ہے۔ علی کی ذات ہی ایسی ہے، جب کبھی بھی کوئی تعصب کی اندھی اینک کو اتار کر ذات علی کو دیکھتا ہے وہ اس کا یہی مدح و ثنا ہی کرتا ہے۔ تحقیق ذات علی کا، ذات ائمہ صفات کا یہ منزل ہے۔ تو لہٰذا معتزلہ ہے یہ شخص، لہٰذا یہ اپنے عقیدے کے مطابق بیان کر رہا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، اس کا کتاب کا انہوں نے نام نہیں لکھا، میں نے کتاب میں پڑھا کہ رسول اللہ کی سب سے بڑی بیٹی، یہیں پر ہی عقیدہ بھی پتہ چل گیا، کیونکہ یہ رسول کی 4 بیٹیوں کے قائل ہیں۔ ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے رسول کی بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ، یہ جناب ختیجہ کی بہن تھیں، حالہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے حالہ کے بعد یہ جناب ختیجہ کے زیر پرورش آ گئی تھیں اور پھر اللہ کے رسول کے پاس آئیں۔ تو اللہ کے رسول جب سب کے شفقت فرماتے تھے تو یقیناً ان پر بھی شفقت کی منزل تھی، لیکن یہ اس عقیدے کے مطابق کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی بیٹی زینب، جب رسول اللہ نے ہجرت کر لی تو رسول کے بعد انہوں نے ہجرت کی، وہ اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف چلی ہیں تو مشرکین نے ان کے اونٹ کو گھیر لیا۔ یہ وہ بیان کر رہا ہے، مشرکین نے ان کے اونٹ کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد ایک شخص نے اس اونٹ کو ایسا تازیانہ مارا کہ وہ اونٹ گر گیا، ان کا حمل ساقط ہو گیا، حاملہ تھی، ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ بہرحال کسی طریقے سے وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئی مدینے میں۔ جب پیغمبر اکرم کے پاس وہ مدینے پہنچی اور اللہ کے رسول سے انہوں نے واقعہ بیان کیا تو پیغمبر اکرم نے بلال کو کہا کہ مسلمانوں کو بلاؤ مسجد کے اندر، مسلمانوں کو مسجد کے اندر بلاؤ۔
مسجد میں مسلمانوں کو بلایا گیا، پیغمبر اکرم تشریف لائے اور آپ نے آنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے تازیانہ مارا تھا اس کا نام تھا اسود، ابو الاسود. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ابو الاسود کسی کو مل جائے تو وہ اسے قتل کرنے کے لیے میرے اجازت کے بہانہ تلاش نہ کرے، میری اجازت کا بہانہ تلاش نہ کرے. جب ابو الاسود کسی کو مل جائے اس کو یعنی فوری قتل کر دے، یہ نہیں سوچے کہ اللہ کے رسول کی اجازت لوں. کیوں؟ اس لیے حمل کو ساخت کیا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں ابن ابی الحدیث، میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو میرا استاد تھا نقیب ابن ابی جعفر، تاریخ میں بہت بڑی حیثیت کا عامل ہے نقیب ابن ابی جعفر. میں نے نقیب ابن ابی جعفر کو اپنے گھر بلایا. جب وہ میرے گھر آیا میں نے اس کے سامنے یہ کتاب رکھ دی. اس نے کتاب کو دیکھا اور بڑے غور سے دیکھتا رہا. میں نے پوچھا کہ آپ نے اس سے کیا نتیجہ نکالا؟ پہلے خاموش رہا. میں نے جب اصرار کیا، کیونکہ آپ صاحب علم ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس سے کیا نتیجہ نکالا؟ تو یہاں پر نقیب ابن ابی جعفر کہتا ہے میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ کے رسول نے جب ان کے لیے کہا تھا ان کا حمل ساقط ہو گیا تو اس کو جو حمل ساقط کیا، جس نے ظلم کیا، اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا میری اجازت کا انتظار نہ کرنا قتل کرنے کے لیے. تو اگر پیغمبر اس وقت زندہ ہوتے جب ان کی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا پر تازیانہ مارا گیا، ان کا حمل ساقط ہو گیا، تو پیغمبر اس شخص کے لیے بھی یہی کہتے ہیں. اس شخص کے لیے بھی پیغمبر یہی فرماتے. یہ ہم نہیں کہتے، اس شخص کے لیے بھی اللہ کے رسول یہی فرماتے کہ انتظار نہ کرنا. کون؟ فاطمہ زہرا. یہ فاطمہ زہرا کا کرم ہی ہے مومنین. جیسا کہ میں نے عرض کیا، فاطمہ زہرا بس مصائب کی منزل پر ایک واقعہ. خداوندہ اس در سے اس طریقے سے منسلک رکھنا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ صاف ہو جائیں. آقا نجفی یزدی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا کہ دو بھائی مشہد مقدس کے قریب رہنے والے تھے. ان میں سے ایک صاحب تقویٰ تھا اور دوسرا گنہگار تھا. دونوں زندگی گزار رہے تھے کہ اس گنہگار جو بھائی تھا اس کا انتقال ہو گیا. جو صاحب تقویٰ بھائی تھا، جس طریقے سے پہلے زمانے میں زری کا طواف بھی ہو سکتا تھا، تو پس زمانے میں وہ کہتا ہے جو صاحب تقویٰ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو امام رضا کے زری کا طواف کروا کر مسجد مقدس کے نزدیک دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد میں سوچنے لگا پتہ نہیں میرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا، بہت گنہگار تھا، کس جگہ پر ہوگا. تو میرے دل میں ایک بات آئی. میں نے امام رضا سے توسل کیا اور کہ مولا مجھے اپنے بھائی سے بات کرا دیجئے، ایسا سبب پیدا کر دیجئے کہ بھائی میرے قوم میں آ کر مجھے اپنی چیز بیان کرے، اپنا کہاں پر ہے اس کو بیان کرے. تو اس کی دعا قبول ہوئی. ایک شب اس کا بھائی اس کے قوم میں آیا. جب قوم میں آیا تو اس نے دیکھا کہ جنت میں ہے، بڑے اچھے مقام پر ہے. اس نے کہا کہ بھائی یہ مقام و منصب تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ تم تو بہت گناہگار تھے. کہا ہاں یقیناً میں گناہگار تھا، اور میں اتنا گناہگار تھا کہ جدھر میری روح قبض ہوئی ہے ادھر مجھ پر آگ کے عذاب شروع ہو گیا تھا. آگ کا عذاب تھا. تم مجھ پر جب غسل دینے کے لیے پانی ڈال رہے تھے، تم تو پانی ڈال رہے تھے، وہ پانی آگ بن جا رہا تھا. تم نے کفن پہنایا، وہ کفن آگ کا بن گیا. تم نے تابوت میں لٹایا، وہ تابوت آگ کا بن گیا. گناہگار کی منزل. پھر تم مجھے لے کر چلے. جب امام رضا علیہ السلام کے روضے میں داخل ہوئے، ادھر وہ عذاب ہو گیا. داخل ہوتے ہی عذاب ہو گیا. اور چونکہ انسان جب دنیا سے چلا جائے اس کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ روضے کے بیچ میں
میرا مولا ایک کرسی پر تشریف فرما ہے اور ان کے برابر ایک نورانی شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں. مجھ پر طواف کا سلسلہ، پہلا طواف شروع ہوا. میں نے دیکھا وہ بزرگ شخص موجود تھے. انہوں نے مجھ سے کہا تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ عذاب تجھ پر مستقل طور پہ ختم ہو گیا ہے، یہ اس ہستی کے احترام میں عذاب ختم کیا گیا ہے. یہ احترام ہے اس ہستی کا، احترام میں عذاب ختم کیا گیا. جب تو یہاں سے نکلے گا دوبارہ شروع ہو جائے گا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں خضر ہوں، میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے آیا ہوں، مولا کی زیارت کے لیے آیا ہوں. کہا آپ سفارش فرما دیجئے. کہا تو اس ہستی کی طرف رجوع کر، شفیع ہیں، ان کی ہستی کی طرف رجوع کر، یہی تیرے عذاب کو ٹال سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضا کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے قریب الغربا، اے امام ضامن، مولا میرے لیے سفارش فرما دیجئے. مولا نے کچھ نہیں کہا، منہ پھیر لیا. اتنا گناہ گار. ایک چکر پورا ہو گیا. میں نے دوبارہ کہا، مولا نے دوبارہ منہ پھیر لیا. جب تیسرے چکر پر آئے اور اب مجھے یقین تھا اب یہاں سے نکلوں گا اور عذاب دوبارہ شروع ہو جائے، آخری منزل تھی، میں نے اس بزرگ کو مخاطب کر کے کہا میرا مولا تو میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، جو ہی نہیں کر رہا ہے، آپ ہی بتائیے اب میں کیا کروں. کہا ایک وسیلہ ایسا ہے، ایک وسیلہ ایسا ہے، تو اس وسیلے سے مانگ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، مولا نہیں دے. میں نے آپ کو کہا وہ وسیلہ کیا ہے؟ کہا امام رضا کو ان کی جدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ دے. میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ. یہ سننا تھا. آسمان کی طرف دیکھا، آنسو جاری ہوئے. اے شخص تو نے ایسا واسطہ دے دیا، ایسا واسطہ دے دیا، عذاب ٹل گیا. ہاں یہی فاطمہ زہرا، ہاں یہی فاطمہ زہرا. مگر ہائے فاطمہ زہرا، ہائے فاطمہ زہرا. جب فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو چکی، علی غسل و کفن دے چکے، غسل و کفن دے چکے، جنازہ تیار ہو چکا، جنازہ تیار ہو چکا. بچوں سے کہا آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو، ماں کا آخری دیدار کر لو. حسن آگے بڑھے، زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، سب دیدار کیا. مگر حسین، حسین اپنے مقام پر کھڑے رہے. علی نے کہا بیٹا ماں کا آخری دیدار کر لو. حسین نے کہا بابا یہ بتائیے میں زیادہ افضل ہوں یا عیسیٰ زیادہ افضل ہیں؟ فرمایا تم فخر عیسیٰ ہو. کہا مریم زیادہ افضل تھی یا میری ماں زیادہ افضل ہے؟ کہا فخر مریم ہے، مریم کنیزوں میں ہے تمہارے ماں کی، اب مقابلہ ہے. کہا بابا جب عیسیٰ مریم کے پاس آئے تھے نا، مریم نے ہاتھوں کو پھیلایا تھا. میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میری ماں خود سے نہ بلائے. بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ برآمد ہوئے. حسین بے قسماں فاطمہ زہرا، حسین چمٹے ہیں، حسین چمٹے ہیں، ماں سے لپٹے. آواز آئی یا علی یا علی، حسین کو فاطمہ سے جدا کرو. فرشتوں کی صفیں برہم برہم ہو رہی ہیں. جدا کیا گیا. بس سرپا بیازا ایام فاطمیہ کی آخری منزل ہے، آخری منزل ہے. مصائب کے دو جملے سن لیجئے، دو جملے سن لیجئے. یہ فاطمہ زہرا ہے نا، یہاں پر زہرا نے حسین کے لیے ہاتھوں کو پھیلایا. فقط یہی جگہ نہیں ہے جہاں فاطمہ زہرا نے ہاتھوں کو پھیلایا ہے. مجھے ایک اور منظر یاد آ گیا، ایک اور منظر یاد آ گیا. اس سے پہلے شب عاشور ہے، شب عاشور ہے، شب عاشور ہے. آپ کا صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا آدھی رات کے وقت حسین ابن علی دشت کربلا کی طرف چلے، دشت کربلا کی طرف چلے. میں اپنے مولا سے چند قدموں کے فاصلے سے چلا، چند قدموں کے فاصلے سے چلا. میں نے دیکھا
ایک جگہ میرا مولا بیٹھ گیا میں نے آ کے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے مولا، یہ کون سی جگہ ہے مولا؟ میرے مولا نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوں گے، یہیں سے اب آگے دامن میں جمع کر کے لے جاؤں گا۔ آگے بڑھے ایک جگہ پر دل کو تھام کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے مولا؟ خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ دل کو تھام کے بیٹھ گئے۔ مولا یہ کون سی جگہ ہے مولا؟ کہا یہ وہ جگہ ہے یہاں میرا جوان بیٹا کریل جوان علی اکبر سینے پر پرچی کا بل کھائے گا، مقام علی اکبر، یہ وہ جگہ ہے۔ پھر مولا آگے بڑھے، ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، آنسو جاری ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے مولا؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 ماہ کے بچے کو فوج اشقیاء کے سامنے لاؤں گا، تیر چلے گا، مقام علی اصغر۔ ایک جگہ پر پہنچے، یہ کون سی جگہ ہے مولا؟ جہاں میرے بھائی کا ایک بازو قلم ہوگا، عباس کا دوسرا بازو قلم ہوگا۔ اس کے بعد مولا ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو نشیب میں تھی۔ میں نے وہاں پر دو چیزیں دیکھیں۔ ایک تو جیسے ہی اس جگہ کے قریب پہنچے مجھے کسی بی بی کے رونے کی صدا آئی۔ کوئی بی بی بہت درد کے ساتھ بہن کر رہی ہے، درد کے ساتھ رو رہی ہے، اور میں نے دیکھا کسی نے اس جگہ سے کنکروں کو ہٹایا ہے، مٹی کو صاف کیا ہے۔ میں نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ مولا نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں عصر عاشور پشت فرس سے فاطمہ کا لال ماں کے بڑھے گی، حسین بے قسمہ فاطمہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہمارے اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان و اموات کو رحمت فرما۔ خداوندہ یہ مومنین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، استجابت دعا کا وقت ہے، انہیں کوئی غم و داغ نہ دے سوائے غمیں اور محمد کے۔ جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس شہزادی کا واسطہ یہ پریشانیاں مشکلات دور ہو جائیں۔ مومنین و مومنات جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں جو زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار ہیں صحت کامل عطا فرما، جو مومنین رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، جو لاولد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اپنے بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین کفو عنایت فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، جاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں اپنی پریشانیوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے 5 مرتبہ آیہ کریمہ کا ورد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ خداوندہ جو مومنین اور بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے غلام حسین مرحوم انیس کبرا مرحومہ
بوجانی فیملی کے مرحومین روشن علی، اکبر علی لیلانی، اکبر علی، جعفر علی لیلانی، گلشن بانو لیلانی، برکت علی، شیر محمد، مریم بائی، عبد الحسین حمیر، حسینہ بانو، خیر النساء، اکبر علی سلیمان اینڈ فیملی، حسین علی، جعفر علی الادین اینڈ فیملی، مرحومین آف لیلانی فیملی، مرحومین آف دارسی فیملی، مرحومین آف مرچنٹ فیملی، مرحومین آف پونا والا فیملی، مرحومین آف حمیر فیملی، مرحومین آف ناتھانی فیملی، مرحوم سبتے علی، مرحومین آف ساگر فیملی، مرحومین آف جعفری فیملی، مرحوم غلام حسین، مرحوم انیسہ کبریٰ، سید محمد باقر، سید کبیر حسین افتخار علی اور جمی سید شبیر حسین ابن سید ضامن حسین رضوی اور سیدہ شمیمہ اختر بنت سید علی محمد جعفری اور جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات ثواب الفاتحہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم